الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. موج والے یہ لوگ رہتے ہیں، موج والے، اور وہ یہ ایسے لوگ اپنی جان نشاور کر دیتے ہیں. کیا سمجھے؟ جنگ ختم ہوئی، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے دیکھا کہ ہاں جنگ ختم ہوئی اور فتح مومن کو ہو گئی، تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے لگے. آپ گھوڑا مڑ کر حنین کی جنگ کے بعد گھوڑا موڑ کر اپنے قافلوں والوں کے پاس آ گئے، اور پھر حضرت سلمہ سے کہا سلمہ اللہ نے قبول کیا مجھے، میں غازی بن کر آیا، لو میرے ہاتھوں سے بیڑیاں ڈالتا ہوں اور ہاتھ میں ہتھ کڑی بھی ایک پہن لیتا ہوں، دوسرے تم پہنا دو. گھوڑے کو باندھ دیا اور پھر اپنے آپ جیسے کہیں نہیں گئے ایسے بیٹھ گئے جیسے میں کہیں نہیں گیا. یہاں صحاباؤں میں باتیں ہو گئی کہ یا رسول اللہ ایک اللہ کا جانباز، آپ کا جانباز، آپ کا عاشق پتہ نہیں وہ نظر نہیں آیا، اور آیا ایسے جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوا. حضور نے مسکرا دیا، تبسم فرمایا اور کہا آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. بولے وہ حضرت عبداللہ ابن حبیب تھا. بولے یا رسول اللہ اس کو تو ہم نے باندھ کے رکھا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں باندھی ہے. کہا نہیں، جاؤ اسے لے کر آؤ. ہائے 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 ہائے، غیب کے مالک میرے آقا، غیب کے علم رکھنے والے آقا، سبحان اللہ. جب لینے کے لیے آئے نا کیا اور کہا چلو اٹھو، آپ کو حضور نے یاد کیا ہے، جیسے کچھ جانتے نہیں وہ صحابی بھی اس طرح سے نا، تو آپ مسکرائے اور کہا ذرا اٹھائیے تو صحیح. تو وہ صحابی کہتے اچھا ہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے نا، کہیں گئے ہی نہیں. اللہ اکبر، کیا اشاروں میں باتیں ہوتی تھی، اور دھیرے دھیرے چل رہے تھے. آئے ہائے 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 ہائے، جو مجرم عشق میں بنا ہو، جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پیر میں بیڑیاں ہوں، جو محبوب کا دیوانہ ہو، پھر وہ محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہو، بتائیے اس کے دل میں کیا عشق کی موجیں اٹھتی ہوگی. آنکھوں میں اشک ہے اور چل رہے ہیں محبت میں، عشق رسول اور عشق اللہ میں، اور آنکھوں سے اشک جا رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ میری جو قربانی، میرا جو اس طرح کا جانا تھا حضور کو آیا ہو گیا، حضور کو معلوم ہو گیا، اس لیے حضور نے بلایا ہے. کیونکہ یہ صحابہ تھے، یہ صحابی تھے، وہ وابی نہیں تھے. جیسے خیمہ لگا ہوا تھا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے خیمے کی طرف گئے، ہائے 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 ہائے، سر جھکایا ہوا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پیروں میں ہتھ کڑیاں ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا عبداللہ ابن حبیب آ جاؤ. تو دھیرے دھیرے گئے، اور جیسے مجرم کوئی گرتا ہے، آئے ہائے. آپ اگر کسی کو اس طرح سے دیکھا ہو، نوجوان بچوں نے اگر کوئی فلم میں کوئی ایک سین اگر کوئی دیکھا ہو، ایک ڈرامہ کوئی دیکھا ہو، یا حقیقت میں کسی عاشق کو دیکھا ہو، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے یار، کیا ہم خود گناہ گار بنے تھے عاشق. یار میرا بھی ایک زمانہ ایسا تھا، ہاتھ میں بیڑیاں رہتی تھی، ہتھ کڑیاں رہتی تھی، اور ایک کشتی میں کھانا بھی کھاتا تھا. کبھی کہیں پرانا فوٹو کسی کے پاس ہو تو دیکھنا، کیا سبحان اللہ. ویسے گرے کیا، اور گر کے دیکھا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کہا حضرت عبداللہ اٹھو، سر اٹھاؤ. کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تم نے اپنا کام تو کر دیا. تو جھٹ سے آپ نے سر اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ میری یہ شراب کی عادت چھوٹ جائے،
دعا کیجئے. اور میں آپ کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں میں شراب نہیں پیوں گا. رحمت والے ہاتھ اٹھے. رحمت والے ہاتھ اٹھنے کے بعد رحمت والے لب ہلے اور سارے صحابہ نے آمین کہا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن حبیب اتنے پرہیزگار ہو گئے, اتنے جاں باز ہو گئے, شراب سے ہاتھ کھینچ لیا, توبہ کر چکے اور قائم و دائم توبہ پر رہے. سبحان اللہ. یہ تھے صحابہ. ایک ذرا سی جھلک اگر اپنے آپ کو دیکھتے تو مر جاتے کہ یہ کیا ہو گیا, میرے کریم آقا ناراض ہو گئے, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. فوراً توبہ کرتے. آپ اور میں ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے, اور پھر اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تمہاری میری توبہ قبول فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے. وقت جا رہا ہے, بات یہیں رہ جائے گی, ہر آواز بند ہو جائے گی, شاید کبھی یہ آواز بھی بند ہو جائے گی. اس سے پہلے اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے, کوئی ایسی چھوٹی سی بات سے ہماری ہدایت ہو جائے اور ہم عاشق بن جائیں, پھر اس محبوب کے دیوانے میں ہم مجرم بن جائیں, ہم اس محبوب کے دیوانے میں مجرم بن جائیں. جیسے کہ مجنو کسی کے لیلا کا دیوانہ تھا, تو یار وہ تو کالی کلوٹی, لیلا کا معنی ہی کالا ہوتا ہے, کالی کلوٹی کے عشق میں پاگل تھا. کچھ بزرگوں سے عاشقوں کے, اللہ کے عاشقوں کے عاشق کی منظر میں نے بابا فرید کا قول پڑھا کہ وہ کالی کلوٹی, لیلا کا معنی کالا ہوتا ہے, کالی کلوٹی تھی مگر اس کے دل میں کہیں اللہ کے جلوے اس نے دیکھے ہوں گے, تو اس کے دل کے ذریعے یہ قیس مجنو ہو گیا. اور نام دینے والے مجنو الفاظ نام دینے والے امام حسن مصطفی پاک تھے. تو جس نے نام دیا اس کا کام ہو گیا. ساری دنیا میں اس کا نام ہے مجنو. کوئی قیس کی کہ اصل نام سے لوگ نہیں جانتے, کچھ لوگ جانتے جو ایک دوسرے بات کرنا چاہتے, کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو ایک یار کالی کلوٹی کا دیوانہ ایسا ہو گیا. تو ہم تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں, ہمیں کسی پیارے آقا مل گیا. ان کے پیار کو دیکھو, ان کی قربانی کو دیکھو, ان کے صبر کو دیکھو, ان کی عدالت کو دیکھو, ان کی سخاوت کو دیکھو, اور ان کے پیار کو دیکھو. یار ہمارے لیے بھی اس زمانے میں صحابہ کے جمرے میں مسجد نبوی میں ہمارے لیے دعا کرتے تھے. اشارتاً میں کہے گئے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر بے دیکھے لوگ مجھ پہ مرتے ہوں گے, کٹتے ہوں گے, میری توہین برداشت نہیں کریں گے, وہ نہیں کرتے. ہندوستان کی طرف کرتے مبارک کو پھیلا کر کھول کر لمبی سانس لے کر کہتے تھے مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آئی. یہ سب ہمارے لیے تھا یار, ہمارے لیے تھا. ہم ہند میں پیدا ہوئے, خوش نصیبی اس لیے بھی ہے کہ آقا کریم نے ہند کی طرف دے کر کہا مجھے ہند سے پیار ہے اور ہند والوں سے بھی محبت ہے, وہاں سے مجھے محبت اور سلام کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سے کرم اور دعا ہے اللہ کرم فرمائے اور سب کی دعائیں مقبول ہو اور ہمارا کام اور ہماری توبہ بھی قبول ہو. اس امید سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.